ناظرین، یاسر عرفات کی خالی پستول کا راز۔ 13 نومبر 1974 کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اس دن سخت سیکیورٹی تھی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم تنظیم PLO کے سربراہ یاسر عرفات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ پہلی بار کسی ملک کی قیادت نہ کرنے والے کسی شخص کو یہ اعزاز حاصل ہونے والا تھا۔ اس زمانے میں عرفات کے قریبی اور بعد میں فلسطینی انتظامیہ کے پہلے وزیر خارجہ نبیل شاد کو وہ دن ابھی تک یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں، عرفات نے پہلی بار وہ چیز تسلیم کی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی بھی قبول نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنی داڑھی مکمل طور پر صاف کرا دی تھی اور نیا سوٹ بھی پہنا تھا۔ ہاکی سوٹ بہت سلیقے سے پریس کی گئی تھی اور وہ بالکل چمک رہے تھے۔ اس دن عرفات نیو یارک ہوائی اڈے سے ہیلی کاپٹر سے براہ راست اقوام متحدہ کے صدر دفتر پہنچے تھے۔ ٹھیک اسی وقت کاروں کا ایک قافلہ ایسٹوریا ہوٹل کی طرف روانہ ہوا تھا تاکہ عرفات کے مخالفین کو یہ لگے کہ انہیں کار کے ذریعے اپنے ہوٹل لے جایا جا رہا ہے۔ شاخ زیتون۔ اس دن عرفات نے اپنی تقریر کا اختتام 2 یادگار جملوں سے کیا۔ انہوں نے کہا، میں یہاں زیتون کی شاخ اور مجاہد آزادی کی بندوق لے کر آیا ہوں۔ میرے ہاتھ سے زیتون کی اس شاخ کو گرنے مت دیجیے۔ اگلے دن یہ تقریر دنیا کے ہر بڑے اخبار کی سرخی بنی اور اس تقریر کے 9 دن کے اندر اندر اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد نمبر 3237 منظور کر کے PLO کو اقوام متحدہ میں مبصر کا درجہ دے دیا۔ عرفات چھوٹے قد کے شخص تھے، صرف 5 فٹ 4 انچ یا شاید اس سے بھی کم۔ ان کی شکل ایسی نظر آتی تھی گویا انہیں فوری طور نہانے کی ضرورت ہے۔ شادی زندگی کے آخری حصے میں سوہا نامی خاتون سے کی۔ سوہا عیسائی خاتون تھیں جبکہ عرفات سنی مسلمان۔ کہتے ہیں کہ سوہا عرفات کو بہت چاہتی تھیں۔ یاسر عرفات کی اکلوتی اولاد ان کی 25 سالہ بیٹی ہے جو 1996 میں فرانس میں پیدا ہوئی اور اب اپنی ماں کے ساتھ فرانس میں مقیم ہے۔ یاسر عرفات کی سوانح عمری لکھنے والے ایلن ہارٹ لکھتے ہیں کہ عرفات چاہے جہاں بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں یا کسی کے بھی ساتھ ہوں، وہ ایک جگہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ وہ 2 شفٹ میں سویا کرتے تھے، صبح 4 بجے سے 7 بجے تک اور شام کو 4 سے 6 بجے۔ اس لیے آدھی رات کے وقت عرفات اپنی بہترین فارم میں رہا کرتے تھے۔ عرفات ہمیشہ اپنی کمر میں پستول لٹکا کر چلتے تھے۔ جب وہ پہلی بار اقوام متحدہ میں تقریر کرنے گئے تو ان سے کہا گیا کہ آڈیٹوریم میں ہتھیار لے کر جانا ممنوع ہے۔ سمجھوتا اس بات پر ہوا کہ وہ اپنی ہاکی وردی پر پستول کا ہولسٹر تو لگائے رہیں گے لیکن اس میں پستول نہیں ہوگی۔ بھارت کے مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر سیتارام یچوری کہتے ہیں کہ عرفات کو بھی فیدل کاسترو کی طرح زور سے گلے لگانے کی عادت تھی۔ ایک بار قاہرہ میں جب وہ مجھ سے گلے ملے تو میرے پاس ان کی کمر پر بندی پستول کو نکال لینے کا بہت اچھا موقع تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہوشیار کیوں نہیں رہتے، کوئی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ایک راز کی بات بتاؤں، اس پستول میں کوئی گولی نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ پستول کیوں رکھتے ہیں؟ اس پر عرفات نے کہا، کئی لوگ جو مجھ پر گولی چلانا چاہتے ہیں وہ ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی پستول ہے۔ یاسر عرفات اپنی ہوائی سفر کو بہت خفیہ رکھتے تھے اور میزبان ملک کو پہلے سے نہیں بتایا جاتا کہ وہ وہاں آنے والے ہیں۔ ان کا اکثر بھارت آنا ہوتا تھا۔ یاسر عرفات جب بھی انڈیا جاتے 1-2 گھنٹے پہلے ہی خبر جاتی تھی کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اندرا گاندھی انہیں ہمیشہ ریسیو کرنے ہوائی اڈے پر آ جاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اندرا گاندھی کو مائی سسٹر کہہ کر پکارتے تھے۔ 1983 میں ہندوستان میں جب غیر وابستہ ممالک کا سربراہی اجلاس ہوا تو وہ اس بات پر ناراض ہو گئی کہ ان سے پہلے اردن کے شاہ کو تقریر کرنے کا موقع دیا گیا۔ بھارت کے سابق وزیر خارجہ نٹور سنگھ اس کانفرنس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ نٹور سنگھ کہتے ہیں، اس کانفرنس میں صبح کے سیشن میں فیدل کاسترو صدر تھے، اس کے بعد اندرا گاندھی صدر تھیں۔ صبح کے سیشن کے بعد ڈپٹی اسٹیسی لمبا میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ بہت بڑی آفت آ گئی ہے، یاسر عرفات بہت ناراض ہیں اور فوری طور پر اپنے
جہاز سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں نے اندرا جی کو فون کیا اور کہا کہ آپ فوراً وگیان بھون آ جائیں اور اپنے ساتھ فیدل کاسترو کو بھی لیتی آئیں۔ کاسترو صاحب آئے اور انہوں نے فون کر کے یاسر عرفات کو بلا لیا۔ انہوں نے عرفات سے پوچھا کہ آپ اندرا گاندھی کو اپنا دوست مانتے ہیں کہ نہیں؟ عرفات نے کہا دوست نہیں، وہ میری بڑی بہن ہے۔ اس پر کاسترو نے اتفاق سے کہا تو پھر چھوٹے بھائی کی طرح برتاؤ کرو اور کانفرنس میں حصہ لو۔ عرفات مان گئے اور شام کے سیشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔